آج ہم موجود ہیں سید طلحہ تاثیر کے پاس اور ان کے پاس بہت ساری زیارات موجود ہیں. آباء و اجداد کے پاس بیسیکلی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے پاس تھا، ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ گفٹس آتے رہے. پھر ہم لوگوں نے اس کو ایک طریقے سے ایک ہی جگہ پہ گیدر کر دیا تاکہ تبرکات کی زیارت جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اس سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز امامہ شریف کا پیس ہے، مدینہ منورہ سے ہمارے پاس گفٹ آیا تھا. یہ حضرت اویس کرنی کا دانت مبارک ہے. السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے. آج ہم موجود ہیں سید طلحہ تاثیر کے پاس اور ان کے پاس بہت ساری زیارات موجود ہیں. ان سے پہلے ہم جانیں گے کہ ان کا تعارف کیا ہے اور پھر یہ ساری زیارات تبرکات انہوں نے کہاں سے اکٹھے کیے، کیسے ان کے پاس آئے، جانتے ہیں انہی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ شاہ جی سب سے پہلے تو مجھے اپنا انٹروڈکشن دیں کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیسے یہ سارے تبرکات آپ نے اکٹھے کیے ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آنے کا. اور ایز فار مائی انٹرو، سید طلحہ تاثیر میرا نام ہے. فیملی میری نان کا میرا گیلانی سید ہے، داد کا میرا فرید آبادی سید ہے. اور ہماری جتنی بھی فیملی ہے وہ ساری ہی اس سے اٹیچڈ ہے، تبرکات سے اٹیچڈ ہے. اور اس میں بیسیکلی اس کا ہم لوگوں نے نام جو رکھا ہوا ہے دا گیلانی سیکرڈ ریلکس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو مینلی جو ہے اس کے اندر میں اور میرے کزنز اور میرے بھائی جو ہیں ہم لوگ سارے مل کے کرتے ہیں. سید ارسلان گیلانی صاحب جو ہیں یہ مینلی چلاتے ہیں اور اس کو سارا ہینڈل کرتے ہیں. باقی ہم جو ہے ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہم لوگوں کو صلاحیت دی ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہوتے ہیں. یہ آپ کے آباء و اجداد سے چلتے آ رہے ہیں یا ابھی آپ نے سارے سمیٹے ہیں تبرکات؟ آباء و اجداد کے پاس بیسیکلی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے پاس تھا. اسی طرح ہی ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ گفٹس آتے رہے. پھر ہم لوگوں نے اس کو ایک طریقے سے ایک ہی جگہ پہ گیدر کر دیا تاکہ تبرکات کی زیارت جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اور جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں ہم لوگ ان کو وزٹ بھی کروا دیتے ہیں، وہ تبرکات کی زیارت بھی کر لیتے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا، مجھے بھی یاد ہے کہ جب داڑھی بھی نہیں آتی تھی ہم تب سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم لوگ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا شروع ہو گئے. تو ایسے ہی آگے ہماری بھی جو آگے نسلیں چلیں گی اللہ خیر کرے تو وہ بھی ان کو انشاءاللہ کیری کریں گی. اچھا شاہ جی چلتے ہیں تبرکات کی طرف، ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا کیا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ سر سب سے پہلے آپ جو یہ اس سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز امامہ شریف کا پیس ہے، مدینہ منورہ سے ہمارے پاس گفٹ آیا تھا. 1400 سال پلس پرانا ہے. تو اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل وہ کپڑے کی حالت کس طرح کی ہو گئی بھی ہے. تو ہم نے اس کو اسی طرح ہی سیف کر کے بالکل سنبھال کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک پیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے کا واٹر بیگ. اس ٹائم پہ کیونکہ پلاسٹک کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں تو برتن وغیرہ میں کیری اس طرح نہیں ہوتا، تو اس بیگ کے اندر بیسیکلی وہ کیری کرتے تھے. تو اس بیگ کا جو ہے ہمارے پاس ایک پیس جو ہے وہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ موجود ہے. یہ جو آپ لکڑی کا پیس دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ درخت کا ایک پیس ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے وقت جب ٹیک لگایا کرتے تھے، اپنی کمر کو جب ریسٹ کیا کرتے تھے، تو یہ اس درخت کا پیس جو ہے یہ بھی ہمارے پاس یہاں لاہور کے اندر ہی موجود ہے، گیلانی سیکٹر ریلکس کا. کہاں سے ملا یہ آپ کو یہ پیس؟ سر وہاں کے ایک شیخ تھے مدینہ کے جن کو یہ تحفے کے طور پہ ملا. اس کے بعد وہاں سے ہمارے ایک عزیز ہیں جن کو قطر میں ان کے پاس گیا اور ادھر سے پھر ہمارے پاس یہاں پاکستان میں جو ہے وہ گفٹ کے طور پہ ہمارے پاس آیا. تو اب ہم لوگوں نے اس کو سنبھال کے جو ہے زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ اوپر میں دیکھ رہا ہوں سرما لگانے والی سلائی مجھے نظر آ رہی ہے، یہ کن کی ہے؟ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسوسیٹیڈ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کو سرما اپلائی کرنے کے لیے یوز کیا کرتے تھے اور یہ بھی ہمارے پاس یہی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آتے ہیں عطر آپ کو نظر آ رہا ہے ویسے تو اسکرین عطر کی بوٹلز ہیں یہ 2-3 چھوٹی. اس کے اندر بیسکلی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شامل ہے. یہ را فارم بالکل اسی طرح پسینے کی حالت میں نہیں، اس کو عطر کے اندر مکس کر کے جو ہے وہ ہمیں گفٹ کے طور پہ ملا ہوا ہے. اور یہ ہم نے ایز اٹ از جو ہے پیک ہی ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے، یہ ہم لوگوں نے لگایا نہیں. اور وہ صرف اس کا ایک ادب ایک پروٹوکول ہی اس طرح کا کہ ہمارے پاس ہے تو ہم لوگوں نے تو اس کو چوم کے سر پہ ہی رکھنا ہے کیونکہ میرے نبی کا پسینہ مبارک ہے. تو یہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ وہ بھی موجود ہے. اور یہ نیچے مجھے نیل نظر آ رہا ہے، اگر کیمرہ مین دکھاتا ہے تو یہ کن کا ہے؟ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ جی جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ناخن مبارک ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے جو ہے یہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے پیس کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کا جو ہے ناخن مبارک جو ہے وہ ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اور اس کو اسی طرح ہی کیری کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو پروٹوکول ہے اس کا جو ادب ہے وہ کہیں سے بھی خراب نہ ہو. تو وہ ہم نے اس کو شیشے کے اندر ہی پیک کیا اور اس طرح آپ کو ویزیبل بھی زیادہ کلیئر ہوگا. یہ نیچے مجھے دانت مبارک نظر آ رہا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے ذرا بتائیے گا؟ سر دانت مبارک جو یہ والا ہمارے پاس موجود ہے یہ حضرت اویس کرنی کا دانت مبارک ہے. جن کو سٹوری نہیں پتہ، جن کو آئیڈیا نہیں ہے، میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ نبی سے عشق کی بہت بڑی ایک گواہی ہے. یہ جو دانت مبارک ہمارے پاس موجود ہے اس کی سٹوری یہی ہے کہ احد کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا تھا. خبر ملی حضرت اویس کرنی کو کہ دانت شہید ہو گیا. انہوں نے ان کے عشق کے اندر اپنا ایک دانت شہید کیا اور کرتے کرتے سارے دانت شہید کر لیے کہ معلوم نہیں تھا کہ کون سا دانت شہید ہوا. یہ صرف ایک عاشق رسول ہی کر سکتا ہے
کہ خبر ملی تھی اور اسی عشق کے اندر سارے دانت اپنے شہید کر دیے. حضرت ویسے کرنی کا جو دانت مبارک ہے وہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس یہاں گیلانی سیکٹر ڈیلیکس کے پاس لاہور میں موجود ہے. شاہ جی یہ نیچے لاک نظر آ رہے ہیں, مجھے بتائیں گے یہ 2 لاک کہاں سے ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے؟ جو آپ کو بلیک باکس کے اندر نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی خانہ کعبہ کے اندر جو استعمال شدہ لاک تھا, تالا تھا, وہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے مکہ شریف سے, اور اس کے ساتھ اس کی چابی بھی موجود ہے. اور یہ بہت ڈفرینٹ طریقے کا ایک تالا بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو آپ کو گرین باکس کے اندر نظر آ رہا ہوگا وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر جو تالا لگا ہوتا ہے یہ وہ ہے, اور اس کے اوپر قصیدہ بردہ شریف کی جو ہے ایک شعر جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے, اور سامنے اس کی جو ہے آپ کو چابی بھی اس کی نظر آ رہی ہوگی. جی شاہ جی یہ آگے مجھے زلف مبارک نظر آ رہی ہیں, منہ مبارک نظر آ رہی ہیں, یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسوسیٹیڈ ہے؟ جی یہ نبی علیہ السلام کے زلف مبارک ہے. منہ مبارک بیسیکلی کہتے ہیں جو چھوٹے بال ہوتے ہیں اور جو جن کی لینتھ زیادہ ہو جو ان کو زلف مبارک کہا جاتا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زلف مبارک اس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی اوتھینٹسٹی یہی ہوتی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے. اگر دنیاوی دیکھیں تو آپ کا بال ٹوٹ جائے تو وہ نہیں گرو کر سکتا, ختم ہو جاتا ہے. یہ جو ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ میرے آقا کے ہیں, آقا علیہ السلام کے بال جو ہیں وہ دنیا کے اندر ابھی بھی ہیں اور وہ گرو کرتے ہیں. یہ مجھے بلیک پیس نظر آ رہا ہے کپڑے کا, یہ کیا ہے سر؟ یہ بلیک پیس بہت خاص ہے, اس کے بارے میں آپ نے سنا بہت ہوگا سر. یہ وہی خاص کالی کملی ہے جو میرے آقا علیہ السلام سے ایسوسیٹیڈ ہے. کافی کم لوگوں نے ہی اس کی زیارت کی ہوئی ہے, اور اس ٹائم پہ آپ کے چینل کے توسل سے کافی لوگ اس کی زیارت کر رہے ہوں گے. یہ آقا علیہ السلام کی جو ہے یہ چادر مبارک جس کو آپ کالی کملی کہتے ہیں, یہ اس ٹائم پہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں. یہ نیچے نالین مبارک پیور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے؟ جی سر, آپ اگر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لائف کنڈیشن بھی دیکھ لیں تو یہ وہی ہے جو 1400 سال پلس کی پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں ہوتی تھی. یہ وہی نالین پاک جو ہے اس ٹائم پہ ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کی حالت اس طرح کی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے نیچے کاٹن کا پورا بیڈ رکھنا پڑ رہا ہے. یہ بالکل اتھینٹکلی وہی ہے. اور یہ ساتھ مجھے پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں, یہ کیا ہے, کن کے پاؤں ہیں یہ نبی علیہ السلام کے ہی پاؤں مبارک کے نشان جو ہے یہ احد کے مقام سے اٹھائے گئے تھے, اور نقشہ جو تھا پورا اٹھا کے اس کو پرنٹ کر کے وہاں سے سائپرس, اور سائپرس سے ہمارے پاس یہاں پاکستان آیا ہوا. تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاؤں کا جو نقشہ ہے وہ ہے. یعنی یہ صرف نقشہ ہے, اوریجنل نہیں؟ جی یہ اوریجنل نہیں ہے. یہ ہم لوگ اسی لیے اس چیز کو کلیئر آؤٹ کر دیتے ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس ریپلیکاز ہیں یا جو ان کی شبیہ بنی ہوئی ہیں وہ ہم بتا دیتے ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپ کہہ لیں اس کی ہی اوتھینٹک شبیہ ہے. شاہ جی سنا ہے آپ کے پاس خلفائے راشدین کے منہ مبارک بھی موجود ہیں؟ جی ہمارے پاس چاروں خلفائے راشدین کے بال مبارک, منہ مبارک جو ہیں وہ موجود ہیں. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور مولا علی کے بھی بال مبارک, منہ مبارک ہمارے پاس موجود ہیں. جی یہ ایک گھر کا ماڈل مجھے نظر آ رہا ہے, یہ بتائیے گا یہ کس گھر کی نشاندہی کر رہا ہے؟ سر بیسیکلی دا گیلانی سیکٹر ڈیلیکس جو ہے نا وہ اسلامک ہسٹری کے اوپر ہی بیسڈ ہے. ہم لوگوں کا مین یہی کانسیپٹ ہے کہ جتنے بھی بچے جتنے بھی آتے ہیں نا ان سب کو پتہ چلے کہ اسلامک ہسٹری کیا ہے. اور یہ ماڈل رکھنے کی مین وجہ یہی ہے کہ اس دور کے اندر نبی علیہ السلام کا گھر کیسا تھا, گنبد خضرا کے نیچے کی کیا سیناریو تھا, اور اماں عائشہ کا جو حجرہ تھا جو گھر ہے اس کی کیا کنڈیشن تھی. یہ 1400 سال پہلے جس طرح کا ہوتا تھا اسی کا ایک ماڈل جو ہے وہ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک, اس کے بعد حضرت ابوبکر, اور اس کے بعد حضرت عمر کی قبر جو ہے وہ اسی پیٹرن کے اندر ہی گنبد خضرا کے اندر جیسے بنی ہوئی ہیں اسی طرح کا ایک ماڈل جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے. یہ میں نے تلواریں دیکھی ہیں, یہ تلواریں کن کی ہیں؟ سر یہ تلواریں جو ہیں یہ بیسکلی نبی علیہ السلام کی تلواروں کا ریپلیکا ہے. ریپلیکا کیا ہوتا ہے جی, اس کی سیم شبیہ بنی ہوئی ہے. اصل جو ہیں وہ ٹوپ کاپی محل ٹرکی کے اندر پڑی ہوئی ہیں. یہ جو ہیں ریپلیکاز ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ نبی علیہ السلام کی تلواریں کیسی ہیں, کیونکہ کس قسم کی تھیں اور کیا ویٹ تھا, کیا سائز تھا. جیسے آپ اس کو بالکل دیکھ رہے ہیں یہ ایز اٹ از ایسی ہی ہیں, اور یہ رکھنے کی وجہ یہی ہے جیسے آپ کو بتایا کہ ہسٹری کے اوپر اسلامک ہسٹری پہ بیسڈ ہے, تو اب ہر کوئی ٹرکی کا وزٹ نہیں کر سکتا. دولت, دنیا, محل, لوگ ایسی چیزوں پہ پراؤڈ کرتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ اتنے تبرکات سمیٹے ہوئے ہیں, پراؤڈ تو ہوتا ہوگا. پراؤڈ نہیں, ہم لوگوں کو بس یہ ٹینشن رہتی ہے کہ ہم لوگ کہیں ادب میں, کہیں پروٹوکول میں کہیں کمی نہ ہو جائے. ہمیں اس چیز کا ڈر زیادہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں دنیا کی چیزیں آپ کو پتہ ہے دنیا میں رہ جانی ہیں. آخرت میں کسی بھی اس طرح کی چیز کا سوال ہوا تو پھر ہم لوگ کیا جواب دیں گے. اچھا لاسٹ پہ یہ بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ اگر کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے, یہاں آنا چاہتا ہے, تو کیا پروسیجر ہے اس کا؟ سر سب سے سمپل جو ہے وہ ہمارا دا گیلانی سیکٹر ڈیلیکس کا پیج ہے. انسٹاگرام پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے. آپ نمبرز بھی ہم مینشن کر دیں گے. ان نمبرز کے اوپر یا آپ ہمارے سوشل پلیٹ فارمس کے اوپر آپ میسج کریں, اپنے آئی ڈی کارڈ کی تصویر فرنٹ اور بیک, اور ایک ریکویسٹ ڈال دیں گے جی آپ
फैमिली मेम्बर्स कितने आना चाहते हैं, आप हमारी जो टीम है वो सब कुछ डिक्टेट कर देगी कि कैसे कैसे आप आएँ और क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, तो वो उस हिसाब से फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, लेकिन हम लोग सबको अपॉइंटमेंट देते हैं। हम ये नहीं चाहते कि रश पड़े और अल्लाह माफ़ करे कोई भी प्रोटोकॉल या अदब के अंदर कहीं भी थोड़ी सी भी कमी कुछ भी हो तो हम वो नहीं कर सकते अफोर्ड। कोई फीस वगैरह भी है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं सर, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दें कि हम कुछ चार्ज नहीं करते, कोई फ़ीस नहीं हमारी तरफ से, आप आएँ, लेकिन वही है कि बस ये प्रोसीजर फॉलो कर लें, फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बस ये है कि लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री जो है हम लोग सिखाना चाहते हैं, तो आएँ, सौ बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन और सामाइन, आपने तबरुकात की ज़ियारत की। अगर आप लाइव तबरुकात की ज़ियारत करना चाहते हैं तो सारे तबरुकात को लाइव देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।